बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहीं रहम वाला। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे आप उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, आमीन। और आज जुम्मा का बहुत ही बाबरकत दिन है। मेरी तरफ से मेरे तमाम बहन भाइयों को, मेरे तमाम देखने वालों को जुम्मा की बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि आपकी आज जो भी आप लोग जायज़ दुआ मांगे, अल्लाह पाक उनको अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। और कल मैंने वीडियो देखी थी अपनी जो रिएक्शन हमारी सिस्टर हैं, सोनू सिस्टर की भी और राफिया की भी। तो उन दोनों की वीडियो जब मैंने देखी है तो मुझे पता चला है कि किसी ने रिएक्शन वालों के लिए बहुत ही कुछ भौंका गया है। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि सिस्टर, गुस्सा करने की कोई बात नहीं है। और इन लोगों की जो फितरत है वो कब से हम लोग जानते हैं। इनके माँ बाप ने जो भी जैसी इनकी तरबियत की है वो भी हमको बहुत टाइम पहले से पता है। तो इनकी आप लोग उम्मीद रखा करेंगे आजकल इन लोगों ने भौंकना है, क्योंकि ये सीज़न उनके भौंकने का सीज़न चल रहा है। आपको अंदाज़ा नहीं होगा शायद, आप लोग सिटी में, लेकिन जो लोग विलेज में रहते हैं ना, उन लोगों को पता होता है कि गीदड़ और ये जो कुत्ते होते हैं ना, ये सर्दियों में बाहर जाके ज़मीनों में, जो आवारा होते हैं ना, वो ज़मीनों में जाके भौंकते हैं। जो जो उनको सर्दी लगती है ना, वो इतने ज़ोर से भौंकने शुरू करते हैं और अपने जिस्म को गर्म करते हैं। ये वाले विलेज वाले अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये भी विलेज में ही रहते हैं ना, तो इन बेचारों को भी शायद सर्दी लग रही है। और इन लोगों ने सॉरी, इन लोगों ने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से अभी और भी इमदाद लेनी है और भी हीटर्स वगैरह लेने हैं। तो शायद बंदा ये भी इसी वजह से कह रहा होगा कि अब सर्दी है, बच्चे भी इसके हैं, वो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो गई हैं। क्योंकि जो माँ बाप अपने बच्चे पैदा करते हैं ना, वो खुद अपने मेहनत अपनी से और अपने बाजू से दम से कमा के अपने बच्चों के 2 टाइम की 3 टाइम की रोटी देते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि इनके अपने बच्चे जो है ना, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के भी बच्चे हैं। तो उनमें मेरा ख्याल है शराकत दारी होगी, और इसी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ये हर वक्त भीख मांगते नज़र आते हैं। तो मैं यहाँ भी ये भी बात कहना चाहूँगी कि देखें, गटर जो फुल हो जाते हैं ना, तो गटर को साफ़ करने के लिए किसी की खिदमत ली जाती हैं, जिम्मेदार वगैरह की। और वो जब आते हैं गटर साफ़ करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि जब गटर से ढक्कन उठाया जाता है, ढक्कन से वो गटर का मुंह जब खोला जाता है, और उस गटर से हमेशा बदबू ही निकलती है। बदबू के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। तो इंसान का काम होता है कि अपने मुंह के आगे, नाक के आगे अच्छी तरह से कपड़े से वो ढाँप लें कि बदबू से बचें हम। तो ये भाई जब भी मिरासी किस्म के, ये चंगड़ किस्म के लोग हैं, इनकी ऐसी, इनका कबीला, इनकी नस्ल ही ऐसी है। तो जब भी ये मुंह खोलते हैं तो इनके मुंह से बदबू आती है। इनके मुंह में कीड़े पड़े हुए हैं, इनके मुंह में ना बहुत ही ज़्यादा गंद फैला हुआ है। वो जैसे कैंसर अल्लाह ना करे किसी बंदे को होता है ना, तो उस जगह पे वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, और आगे आगे वो सारे जिस्म में फैलता है। तो इनका भी कसूर नहीं है, मुंह से लेकर इनके सारे जिस्म तक ये जहर सरायत कर चुका है, और अब इनका बचना मुश्किल से मुश्किल हो गया है। तो मैं इनके माँ बाप के लिए भी कहती हूँ, मैं कम कमी किसी के माँ बाप के लिए बात करती हूँ, लेकिन इसकी लैंग्वेज सुन के ना मैं यही कहूँगी कि इसकी माँ का कसूर है। पेट से ही नासूर फूटता है, और उस माँ का हक बनता है कि जब नासूर फूटे तो उसी टाइम इसको काट कर डॉक्टर से दूर फेंकवा दिया जाए। लेकिन अफसोस कि इसकी माँ ने इनको पैदा किया, 9 महीने पेट में रख के अपना दूध इन जैसे सांपों को पिलाया। आज वही सपोले लोगों के सामने जब लोगों को आते हैं बकवास करते हैं ना, और ये दरअसल पहले ये अपनी पैदा करने वाली को बकवास करते हैं। जब ये छत पे कल गया था, तो मैं आपको बताऊं कि ये छत भी इसकी अपनी मेहनत की कमाई से बना हुआ नहीं था, वो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से लूटा गया पैसों से बना था। तो मैं इन लोगों से कहती हूँ कि अगर आप में थोड़ी सी भी काबिलियत है ना, तो अपने ज़ोरे बाजू से आप लोग कमा के दिखाओ। अरे जो लोग अपनी औरतों को लोगों के सामने दिखा के, उनको निचा के, उनको तैयार करके, किस्म का नंगा करके उनकी कमाई खाने वाले मर्द, मुआशरा उनको बिल्कुल बेगैरत का लक़ब देता है कि बिल्कुल ही ये बेगैरत मर्द, उसकी थोड़ी सी भी गैरत नहीं बची है।
تو آپ لوگوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، ان کی باتوں کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے کیونکہ ان میں اتنی قابلیت ہی نہیں ہے کہ یہ کسی کا سامنا کر سکے۔ بات وہ کل کر رہا تھا لیکن آپ نے اس کی باتوں میں دیکھا تھا، اس کا چہرہ اور اس کی زبان ان باتوں کا ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی، نہ اسے بات ہو رہی تھی، نہ یہ بات کر سکتا ہے۔ یہ ایک ان پڑھ جاہل اور آوارہ مرد ہے یہ، اور جو بھی احمد دین نے آپ لوگوں کو پتہ ہے، پہلے اس نے چینل بنایا تھا، اس کے پہلے اس کا چینل چلا بھی نہیں تھا، اس کے بعد جب اس نے صبا سے شادی کی، صبا کو آپ لوگ جانتے ہیں، جو اس کے ویلیج کے ہیں نا، ان لوگوں نے مجھے بہت اچھی طرح سے بتایا ہوا ہے کہ صبا لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے بہت کچھ صبا کے بارے میں بتایا، لیکن وہی کہتے ہیں کہ جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو تو بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو بالکل یہی بات ہے کہ میری آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے تو میں اس معاملے بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن جیسے مجھے بتایا گیا ہے کہ صبا لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ کرتی تھی۔ اب آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ اور اس کے بعد ان کا ڈرامے آپ لوگوں نے دیکھی، ان کی ویڈیوز، روبینہ سسٹر ان کے گھر آتی تھی، روبینہ سسٹر کو انہوں نے اپنے جھوٹوں میں شامل کیا، لیکن جب انہوں نے کوئی ایسا جھوٹا پلاننگ بنائی، جھوٹا ڈرامہ انہوں نے بنایا، لیکن اس پلاننگ میں روبینہ سسٹر ان کا ساتھ نہیں دیا، اور پھر انہوں نے کیسے اس عورت کو ذلیل کر کے اپنے گھر سے نکالا۔ اس کا بھی خاندان ہے، اس کے بھی رشتہ دار ہیں، معاشرے میں اس کا بھی مقام ہے، تو لوگ اس کو بھی کیا کیا بولتے نہ ہوں گے کہ تم ایسی ہی ہو، جن کو بھائی بولتی تھی، جن کے گھر میں جاتی تھی، ان لوگوں نے تم پہ چوری کا الزام لگا کے تمہیں بے عزت کر کے گھر سے نکالا۔ وہ تو اس عورت نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی قسم اٹھائی، لوگوں کو یقین دلایا۔ ہم لوگ اس کی ویڈیوز نہیں دیکھتے تھے، لیکن جب اس کی یہ ویڈیو دیکھی، اس نے اپنے بچوں کی قسم اٹھائی، تو ہم لوگوں کو بھی یقین کرنا پڑا کہ یہ عورت جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ جھوٹے سراسر یہ میراثی ہیں، یہ چنگڑ ہیں۔ وہ چنگڑ وہ ہوتے ہیں نا کہ جو نقل مکانی کرتے رہتے ہیں، سردیوں میں اس علاقے میں، گرمیوں میں کسی دوسرے علاقے میں کوچ کر جائیں گے، ان کے پاس اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، لیکن وہ پھر بھی اصول والے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں سے وہ لوگ 1000 گنا بہتر ہیں، لیکن ان لوگوں کو صرف اور صرف ڈرامے کرنے، بے غیرتیاں دکھانا، اپنی بیویوں کو بے پردہ کر کے لوگوں کے سامنے دکھانا، لوگوں کے سامنے اپنی بیویوں کو مارنا، ان کو ذلیل کرنا، یہ انتہائی بے غیرت ہے۔ ان کی شکلیں آپ لوگ دیکھیں، ان کی شکلوں کو دیکھ کر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ کس خاندان اور کس قبیلے سے تعلق رکھنے والے مرد ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ عمرہ کرنے کے لیے اس کا باپ گیا تھا، یہ کیا کہتے ہیں، چھوٹے میاں بڑے میاں، سبحان اللہ، اس کا باپ عمرہ کر کے آیا۔ لوگوں نے بولا ہے کہ اچھے ماشاءاللہ سے انہوں نے یہ باتیں کی ہیں یہ، لیکن گھر آ کے اس نے 1 منٹ سیکنڈ بھی نہیں لگایا، 1 سیکنڈ بھی نہیں اس نے لگایا، اور اس کے پہلے ہی عمرے کا اس نے سارا کچھ تقدس احترام نعوذ باللہ اس نے ختم کر دیا۔ اس نے یہ بولا، اس کو ڈرامے میں اس کے ساتھ دیا، جو ڈرامے کا سپر ہیرو وہ اس کا باپ تھا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ میں تم سے تب ملوں گا، راضی ہوں گا جب تم اپنی بیوی کو طلاق دو گے۔ اس کے بعد اس نے جی ہر روز لوگوں کو بتایا میرا باپ یہ کہہ رہا ہے، میرا باپ یہ کہہ رہا ہے، رو پڑا۔ اتنی یہ کمینی حرکتیں کرتے ہیں نا، اتنے یہ ڈرامے باز، اتنے یہ جھوٹے انسان ہیں نا، کہ جو اپنے لیے یہ ایسا کر سکتے ہیں تو دوسروں کی بہو بیٹیوں کی بیویوں کی ان کے سامنے کیا عزت ہوگی۔ ایک دن آپ لوگ دیکھنا کہ اللہ کی ان پہ ایسی پھٹکار پڑے گی نا کہ یہ پانی مانگیں گے لیکن ان کو پانی تک نہیں ملے گا۔ پاکستان میں یوٹیوب کتنی کوئی پتہ نہیں ہے، آج ہے یوٹیوب، کل بند ہو جائے، تو تم جیسے مرد کیا کریں گے؟ تم جیسے مرد اپنی عورتوں کو کوٹھے پہ بھی بٹھا سکتے ہیں، جن کو پیسہ نہ ملے نا تو تم لوگ ان کو دندہ بھی کرواؤ گے۔ بات تو غیر مناسب ہے، کرنی نہیں چاہیے، لیکن جہاں پہ ان لوگوں کے لیے جتنے سے جتنے سخت الفاظ استعمال کیے جائیں نا وہ بھی کم ہے۔ کیسے وہ کل بھونک رہا تھا، ارے لوگوں کو کیا پتا، تم اپنی بیویوں کو دکھاتی ہو، تمہاری بیویاں، تمہاری بابیاں لوگوں کو تیار ہو کے میک اپ کر کے دکھاتی ہیں، وہیں پہ کسی عورت پہ کسی بندے کا دل آ گیا اور اس بندے نے کہا کہ میں جاتا ہوں، ایک تو اس کا دیدار بھی ہو جائے گا، دوسرا میں چوری بھی کر لوں گا، ہاتھ بھی صاف کر دوں گا، لیکن میرے سادہ لوبین بھائیو چوری ان کے گھر میں نہیں ہوئی ہے،
ان کے گھر میں ہے کیا؟ جو کماتے ہیں وہ اڑا دیتے ہیں، جو چرس اور ان کی شراب خانے میں پیسے ختم ہو جاتے ہیں، باقی ان کے گھر میں بچتا کیا ہے؟ موبائل ہی ہیں، وہ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور ویڈیو اپنی عورتوں کی بنا کے غیر مردوں کے سامنے وہ بھیج رہے ہوتے ہیں، دیکھو ہماری بیویوں کو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ ہمارے علاقے کے نہیں ہو، لیکن ہم اپنی بیویاں تم لوگوں کو دکھاتے ہیں، کھلے دل سے، شوق سے، جس زاویے سے مرضی ہے دیکھنی ہے ہماری عورتوں کو دیکھو۔ تو یہ اتنے بے غیرت مرد ہیں، ان کا کون چوری ان کی کرے گا؟ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے، سی سی ٹی وی کیمرے میں جتنے بھی فیس کو ہائیڈ کرو لیکن چور کی پہچان ہمیشہ ہو جاتی ہے، لیکن ان کے گھر میں سی سی ٹی وی کیمرے کے باوجود بھی ابھی تک چور نہیں پکڑا گیا۔ یہ قسط وار ان کا ڈرامہ ہوتا ہے، آج ایک ایپیسوڈ آئی ہے، کل نیا ڈرامہ ہوگا، کل اور کوئی ہوگا ان کا۔ تو ان لوگوں پہ، ان کی باتوں پہ کوئی بندہ یقین نہ کرے، یہ انتہائی 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 گھٹیا لوگ ہیں۔ یہ کیسے وہ ہے ہا 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 کر رہا تھا، مصنوعی ہنسی ہنس کے بول رہا تھا، 5-6 تھی۔ ارے ریئیکشن والوں سے آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ جب آپ لوگ ایسی بے غیرتیاں کرو گے تو ریئیکشن والے تو آپ کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ جتنی مرضی ہے تم لوگوں کو مرچی لگے، جتنی مرضی ہے تکلیف تم لوگوں کو ہوتی رہے، لیکن جب سے تم لوگ ایسی بے غیرتیاں کرو گے تو ظاہری بات ہے ریئیکشن ویڈیو تو آپ پہ آئیں گی۔ تو اس کے لیے آپ جو مرضی ہے بھونک لو، ریئیکشن والوں کے نہ رائٹ کو نہ لیفٹ کو ڈر ہے آپ لوگوں کا۔ آپ لوگوں کی اوقات ہم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، جس قبیلے کے، جس خاندان سے تم لوگوں کا تعلق ہے، جو تمہاری رگوں میں خون بہ رہا ہے، جیسی تمہاری تربیت ہے ویسے ہی تم لوگ ہو۔ تو ان کی بے غیرتیوں کو ان کے منہ پہ ہی مارنی چاہیے۔ تو بس اتنی سی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کرنی تھی، ملتے ہیں نیکسٹ اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔